اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ میرے بھائیو بہنوں، آج اس ختم قرآن کی برکت سے آپ کو ایک ایسا قیمتی تحفہ دے رہا ہوں جو کہ تمام وظیفوں کا سردار ہے، اور اس کے ایسے فائدے ہیں کہ جو اللہ پاک کو پانا چاہ رہے ہیں، اللہ جل جلالہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ جو اللہ کو پانا چاہ رہے ہیں، معرفت الہی تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، جو معرفت الہی کی سیڑھیاں چڑھنا چاہ رہے ہیں، جو اللہ کی محبت کے متلاشی ہیں، ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے اور تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ ایک تو جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس کی اجازت دے رہا ہوں، جو خانقاہ میں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کو ہماری طرف، ان سب لوگوں کو ہماری طرف سے اجازت ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ کمنٹس کے اندر اپنا نام لکھیں تاکہ ہم اپنی محفلوں میں آپ کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ تو اس کی ہماری طرف سے اجازت ہے، سب دیکھنے والوں کو، یوٹیوب فیس بک پہ سننے والوں کو، اور تمام مریدین کو، اور یہاں پہ جتنے حاضرین ہیں ان کو اجازت ہے۔ صرف اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ 5-7 بندوں کو ایک مرتبہ کھانا کھلا دیں تاکہ اس کا ایک صدقہ نکل جائے۔ اب یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ کو اور اس کے فائدے بتانے لگا ہوں۔ یہ ایک وظیفہ، اس کے بڑے بڑے قداور 7 فائدے ہیں، قداور 7 فائدے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ، ایک جگہ پر بیٹھ کر۔ ایک جگہ سے مراد یہ ہے ایک نشست میں، جگہ مخصوص نہیں کہہ رہا، ایک نشست میں، یعنی اگر شروع کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ صرف 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھنا ہے، فائدہ بہت ہے۔ ایک نشست میں اس کو پڑھنا ہے، بیچ میں موبائل نہیں دیکھنا، ٹی وی نہیں دیکھنا، اول فول باتیں نہیں کرنی، کنسنٹریشن کے ساتھ۔ میں ہر وظیفے کے لیے یہی عرض کرتا ہوں کہ خشوع کے ساتھ اللہ سے کچھ لینا ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ لگا کر مانگ کر ایک نشست میں پڑھنا کیا ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ لکھا ہوا بھی آ جائے گا۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حج کے دنوں میں آپ پڑھتے ہیں، ذی الحج میں، تو یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ، 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے ساتھ پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ والوں میں شامل کر دے گا، اللہ کا قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ اس وظیفے کی بدولت اپنا قرب عطا فرمائیں گے، معرفت الہی کی سیڑھیاں چڑھنا آسان ہوگا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو اللہ کو پانا چاہ رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی تو یہی ہے نا، اللہ کو پالیں، اللہ کو راضی کر لیں کہ قبر اور حشر اور اگلا جہان ٹھیک ہو جائے ہمارا۔ کتنا بڑا فائدہ، اللہ اکبر۔ تو قرب الہی نصیب ہوگا۔ دوسرا، یہ وظیفہ جن لوگوں کو شوق ہے تسخیر خلائق کا، اس کے لیے بہترین ہے، مجرب ہے۔ اللہ غیبی طریقوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ جہاں کھڑے ہوں گے وہاں پر عزت ہوگی، جہاں بات کریں گے وہاں پر روب ہوگا، جس سے بات کریں گے آپ کی بات مانے گا، دشمن کے اوپر غلبہ ہوگا۔ تسخیر خلائق کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 3، ایسا زبردست وظیفہ ہے، باعث حصول نور قلبی اور روحانی، آپ کے دل کو، قلب و روح کو منور کر دے گا۔ اور جن لوگوں کو شوق ہے کہ یار ہمارا چہرہ بھی پر نور ہو جائے، وہ تہجد کے اندر اس وظیفے کو پڑھے۔ جن کو شوق ہے کہ ہمارا چہرہ پر نور ہو جائے، اللہ کا نور آ جائے ہمارے چہرے پہ،
تو وہ تہجد کے وقت اس وظیفے کو کریں تو باعث حصول نور انشاءاللہ یہ وظیفہ ہوگا۔ نمبر 4، 3 جگہیں ہیں بھائیو، دنیا، قبر اور حشر۔ آگے جانے سے پہلے یہ دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہے، قبر میں بھی باعث نجات ہے، اور حشر میں بھی رحمتوں کی باعث ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ اتنا بڑی بات ہے، سب نے مرنا ہے، دنیا کے اندر بھی چل رہے ہیں اور حشر میں بھی کھڑے ہونا ہے، تو اللہ پاک حشر میں میری دعا ہے ہم سب کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے، اس وقت میں بھی ہم پر رحمتیں کرے۔ تو دنیا میں، قبر میں اور حشر میں کامیابی کے لیے یہ والا وظیفہ 100 مرتبہ روز پڑھنا ہے۔ پانچویں بات، دنیا میں ہر کام کے لیے کفایت کرے گا، دنیا میں ہر کام کے لیے کفایت کرے گا۔ کسی قسم کی حاجت ہے، تنگی ہے، ترشی ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی جادو کا مسئلہ ہے، کوئی آسیب کا مسئلہ ہے، کوئی تنگی ہے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ رزق میں برکت ہے، رزق میں کشادگی ہے، اور ہر طرح کی پریشانی رزق سے متعلقہ انشاءاللہ یہ دور کرے گی۔ چھٹی بات، اکثر لوگ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حضرت جی یہ تو بتائیں یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ وظیفہ ہے بھائی، سن لو، باطنی آنکھ کھولنے کا ذریعہ ہے، روحانیت کے درجے بڑھتے جائیں گے، یعنی کہ فنا فی اللہ تک پہنچنے کا حصول ہے، فنا فی اللہ کا حصول ہے، اس سے ممکن ہوگا انشاءاللہ۔ باطنی آنکھ کھلے گی۔ جو لوگ روحانیت کے مسافر ہیں، راہ سلوک کے مسافر ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ 24 کیرٹ گولڈ ہے۔ اور نمبر 5 سمجھو تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ کفر و باطل اور ان کے طریقوں سے نفرت پیدا ہوگی، کفر و باطل اور ان کے طریقوں سے نفرت پیدا ہوگی، دین کی طرف دل مائل اور راغب ہوگا، اور عبادت کا شوق اور سنت سے محبت پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر، اگر سمجھو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک جو میں نے ساتھ آپ کو میں نے بتایا، یہ اس کے جائنٹ فائدے ہیں، پہاڑوں جتنا فائدے ہیں، ایک فائدہ کتنا قیمتی فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی اجازت ہے سب کو۔ آج اس ختم قرآن کی برکت سے سب کو یہ ایک تحفہ میں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے دیا ہے۔ اللہ پاک میری دعا ہے آپ کو، سب پڑھنے والوں کو اس کے مکمل فیض و برکات عطا فرمائے۔ ہاں جی، اس کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے، یا آپ لوگ اس کو غور سے سنیں، اور چھوٹا سا یہ عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، 2 منٹ 3 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، اور اتنا زبردست اور طاقتور یہ وظیفہ ہے۔ اس کو آپ لوگ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، خاص طور پہ جس کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ میرے پہ جادو ہے، یا کوئی ٹونا ہے، کوئی آسیب کا مسئلہ ہے، بالخصوص جادو کے لیے، ہر طرح کا جادو، کسی بھی نوعیت کا جادو ہو، اس کے لیے بہترین ہی عمل ہے۔ اور ایک ہی آیت ہے، اس کو دن میں 1 دفعہ پڑھنا ہے، 1 دفعہ پڑھنا ہے، اور 2 منٹ کے اندر بڑے سے بڑے جادو کا توڑ ہے الحمدللہ یہ۔ اور یہ اجازت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بہتر تو یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ اپنے شیخ سے پوچھ کے باقی بھی جو وظائف ہیں، بالخصوص سورہ فلق، سورہ ناس، اگر اس کے ساتھ پڑھیں تو جادو کے اثرات بہت جلدی سے فوری طور پہ الحمدللہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ سن لیں۔ ایک گلاس آپ لے لیجئے، گلاس لے لیجئے، اور ذرا اس کا چوڑے منہ والا گلاس لیجئے، اس کے اندر تھوڑا سا آدھے سے کم پانی بھر لیجئے، اور اس کے اندر آپ نے اس کو، گلاس کو ایسے اپنے منہ کے پاس لے جائیں، آپ کا یہ ناک اور آپ کا یہ جو منہ ہے یہ اس گلاس کے اندر ہو۔ اب ایک مرتبہ آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 81، آیت نمبر 81۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ وہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے، ناک اور یہ منہ جو ہے آپ کا، ہونٹ جو ہے یہ گلاس میں ہو، آپ نے پڑھنا ہے اس کو ایک مرتبہ، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ۔ پھر آگے حصے میں آتا ہے إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ تکرار کرنا ہے، گلاس کے اندر ہی منہ رکھ کے، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ،
یہ آپ کی اسکرین کے بھی اوپر بھی لکھی ہوئی آ رہی ہے آیت. 11 مرتبہ یہ پڑھنی ہے. پھر اس کا جو اگلا حصہ ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھ دینا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا. اور اس کے بعد پھر اس پانی کو 3 گھونٹوں میں پی لینا. اس کو دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی آپ جو ہے آپ کا وہ پانی کے اندر ہی آپ پا رہے ہیں. اس کو آپ نے 3 گھونٹ میں وہ پانی پی لینا. ایسا زبردست یہ عمل ہے، بڑے سے بڑا جادو، کسی بھی طرح کا جادو 2 منٹ کے اس عمل سے الحمدللہ اس جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے. اب بہتر یہ ہے ایک تو اپنے شیخ کی اجازت سے اس کو پڑھیں. اچھا، جو لوگ یوٹیوب پہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ان کو اجازت کے لیے ہے کہ ہمارے جو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور ماں کا نام ہمیں میسج کر دیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی پھر ہماری طرف سے اجازت ہوگی. اور اس کو جب آپ نے ایک دفعہ ہی آیت پڑھنی ہے، اس کے اول آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا. آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر. اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جادو کا اثر جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ختم ہو رہا، ختم ہو گیا ہے بلکہ. اچھا، اور بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو کم از کم 11 دن یا اجازت کے ساتھ 21 دن تک کم از کم اس عمل کو آپ ریگولرلی کرتے رہیں، باقاعدگی سے کریں تاکہ مکمل طور پر اثرات ختم ہو جائیں.